الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام رواه الإمام بخاري في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، بلا شک اور شبہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی سب کے سب ایک اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص اور اسی ذات مبارکہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بے مقصد بلا غرض و غایت نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں کامیاب کرنے کے لیے اور ایک با مقصد اور با مراد زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا مبارک سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ چنانچہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خاص طور سے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ مقصد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور تخلیق کے مقصد کو اگر مد نظر رکھیں گے تو ہم سب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک مقصد کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ لیکن دوسرے بہت سارے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مختلف بنایا ہے۔ اس کائناتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس دنیا کے نظام کا بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مختلف بنایا ہے۔ کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو لمبا بنایا ہے، کسی کو ناٹا بنایا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انسان مختلف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک دوسرے سے مربوط کر کے رکھا ہے، جوڑ کر کے رکھا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم بے نیاز ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم کسی سے بے نیاز ہیں۔ کتنا بڑا مالدار انسان کیوں نہ ہو، وہ کسی نہ کسی انسان کو وہ محتاج ہیں، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ وہ سماج اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو وہ محتاج ہوتے ہیں۔ آپ بیمار پڑیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، آپ خود سے علاج نہیں کر سکتے۔ آپ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اینٹیں پتھر خرید کر کے جانا پڑے گا، دوسروں کے پاس جانا پڑے گا، اب خود سے اینٹیں نہیں بنا سکتے۔ یہاں تک کہ کوئی ڈاکٹر بھی اگر بیمار پڑ جائے تو انہیں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کوئی کام کرتا ہے اپنے گھر میں اکیلا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی کمپنی میں جا کر کے، کسی فیکٹری میں جا کر کے، کسی دکان میں جا کر کے، اور کسی مدرسے اور اسکول میں جا کر کے جب تک وہ نوکری نہیں کرے گا، جب تک وہ پیسے نہیں کمائیں گے تو وہ اپنی ضروریات کو پوری بھی نہیں کر سکتا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کسی بھی مرحلے میں رہتے ہو، کسی بھی مقام پر وہ پہنچ جائے، کتنا بھی بڑا وہ مانو دولت والا بن جائے، امیر بن جائے، تاجر بن جائے، بزنس مین بن جائے، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور جب محتاج ہیں اور ایک دوسرے کے ہم محتاج ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو محتاج بنایا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت بنائی ہے، اسی لیے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان ایک ساتھ رہے گا، ایک سماج کے اندر رہے گا، ایک معاشرے کے اندر رہے گا، ایک گھر کے اندر رہے گا، تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، کوئی کسی کا مال لے لے گا، کوئی کسی کو گالی دے گا، کوئی کسی سے جھگڑا کرے گا، کوئی کسی سے لڑائی کرے گا۔ یہ انسانی سماج اور اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا یہ لازمی تقاضا ہے۔ جہاں پہ بھی 10 آدمی رہے گا وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم ایسی صورت میں کیا کرو، عفو درگزر سے کام لو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، اور صلح و آشتی کا راستہ
راستہ اختیار کرو، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختلافات کو، اپنے لڑائی اور جھگڑے کو ختم کر کے باخوشی خوشگوار تعلقات قائم کرے، کیونکہ یہ صلح اور صلح و آشتی یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے، اسلام کا وہ بتایا ہوا نسخہ کیمیا ہے جس کو اپنا کر کے انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، بکھرے ہوئے انسانوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، نفرتوں کی جڑیں کاٹ سکتا ہے، محبت کے پیغام عام کیا جا سکتا ہے اور اپنے اندر اجتماعیت کو لایا جا سکتا ہے، محبتوں اور نفرتوں کو ختم کر کے الفت و محبت اور پرامن معاشرہ کی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ دو جماعت، مسلمانوں کی دو جماعت، دو گروہ اگر آپس میں لڑ جائے، آپس میں قتل و قتال کرے، آپس میں اگر اختلاف کے شکار ہو جائے، آپس میں اگر بندشیں ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان اصلاح کرو، ان دونوں کے درمیان تم صلح کرا دو، اس لیے کہ اگر انسان صلح نہیں کرے گا، آپسی اختلافات کو ختم نہیں کرے گا تو دوریاں بڑھیں گی، لڑائی جھگڑے مزید پیدا ہوں گے، قطع تعلق کا معاملہ آ جائے گا اور ایک انسان دوسرے انسان سے دور ہو جائے گا، ایک انسان دوسرے انسان سے دور ہو جائے گا، بول چال بند کر لے گا، جو کہ شریعت اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ کسی بھی آدمی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے وہ 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑ رکھے۔ یلتقیان، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ اس سے اعراض کر لیتا ہے، وہ راستہ کاٹ لیتا ہے۔ جب انسان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو جب جس سے اختلاف ہوتا ہے، جب اس کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھتا ہے تو راستہ الگ کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ اعراض کرتا ہے۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، لیکن دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے آپسی اختلاف کو ختم کر کے سلام کے ذریعے سے آغاز کرے، سلام کے ذریعے سے آغاز کرے، کیونکہ سلام انسان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، انسان کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں اس کو ختم کرتا ہے اور محبتیں پیدا کرتا ہے، اسی لیے سلام کے ذریعے سے وہ آغاز کرے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی سے 1 سال تک بات نہ کرے، 1 سال تک اگر وہ بات چیت چھوڑ کر کے رکھے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا ہے یا اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من حجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک بات نہ کرے، 1 سال تک وہ الگ رہے، بات چیت کو وہ چھوڑ رکھے، تو گویا کہ اس نے اپنے بھائی کا خون کیا ہے۔ شریعت کو یہ منظور نہیں ہے، شریعت اجتماعی زندگی کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ سماج اجتماعی اعتبار سے کہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ کسی کی ذاتی ترقی اسلام کی نظر میں وہ ترقی نہیں ہے، کسی کی ذاتی خوشحالی یہ اسلام کی نظر میں وہ خوشحالی نہیں ہے۔ جس سماج کے اندر سارے لوگ خوش نہ ہو، سماج کے لوگ خوشحال نہ ہو، سماج ترقی نہ کرے، سماج کی اصلاح نہ ہو، تو اس کی اصلاح کا کوئی اعتبار نہیں۔ صرف ذاتی اعتبار سے ہم ترقی کر لے جائیں، مالدار بن جائے، خوش رہے، نماز روزہ کرے، اس کے اوپر شریعت کا فوکس نہیں ہے، سماج کے تمام لوگوں کے اوپر فوکس ہے۔
اجتماعیت کے اوپر اسلام زور دیتا ہے کہ اجتماعی زندگی آپ کی کیسی ہے، سماجی زندگی آپ کی کیسی ہے، معاشرتی اعتبار سے آپ نے اپنے سماج کو کہاں تک آگے بڑھایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی اگر 1 سال تک اپنے بھائی سے بات چیت چھوڑ رکھے تو گویا کہ اس نے اس کا خون کیا ہے۔ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، 4915 نمبر کی حدیث ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائی، اگر ایک انسان اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے یا اپنا بھائی سے اگر وہ بات چیت چھوڑ کر کے رکھتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنے مغفرت سے دور رکھتا ہے میرے بھائیوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، منڈے کو اور تھرسڈے کو، سموار کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، جو شرک نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے۔ اِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، مگر اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اور جس کے بھائی کے درمیان بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، قطع تعلق ہے۔ اگر اپنے آپ کو انہوں نے اپنے بھائی سے دور رکھا ہے اور اپنے بھائی کے تعلق سے دلوں میں بغض اور حسد رکھا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ فیقال، تو کہا جاتا ہے کہ انظروا هذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لے، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں یہ صلح کر لے، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لے۔ اب دیکھیے آج ہمارے معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ اپنے سماج کا منظر دیکھیے کہ آج ایک باپ بیٹا سے بات نہیں کرتا، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، سماج کے فلاں آدمی سے فلاں آدمی بات نہیں کرتا، اور مہینوں سے بات نہیں کرتا، سالوں سے بات نہیں کرتا، اور اس سے فون نہیں کرتا۔ اور آج تو بہت سارے وسائل ہیں ملنے اور ملاپ کے میرے بھائی۔ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ ہر سموار کو، ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو معاف کرتا ہے، اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ مگر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا جن کے دلوں میں کینہ ہے، جن کے دلوں میں کپٹ ہے، جن کے دلوں میں بغض ہے، جن کا دل صاف نہیں ہے اپنے بھائیوں کے تعلق سے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ انظروا هذین، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ دونوں مل جائے۔ اور میرے بھائیوں ایسے ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5984 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع تعلق کرنے والا، رشتہ کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا، اپنے بھائی سے دوری اختیار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اسی لیے رشتوں کو جوڑیے، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ کسی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، صلح اور آشتی کی بات تو دور کی بات ہے، رشتہ کو توڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں، جوڑنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
بیان فرمایا میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مثال ہے، ایک باڈی ہے ہم سب. اگر ہمارے باڈی کے کسی بھی حصے میں اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں پورے جسم کے اندر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تکلیف کا احساس کرتا ہے. آج ہمیں کیسے خوشی ہو جاتی ہے؟ کسی کو نقصان ہوتا ہے ہمیں خوشی ہو جاتی ہے، اچھا ہوا ڈوب گیا، اچھا ہوا اس کا نقصان ہوا. کسی کی دکان سے اگر چوری ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس کی دکان سے چوری ہو گئی، اس کے بزنس میں اس کو نقصان ہو گیا. یہ کیسا ایمان ہے میرے بھائیوں، اور یہ کیسا اسلام ہے، اور یہ کیسا دین ہے. اور ہمارے دل کو کیا ہو گیا کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے نقصان سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. مسلمان وہ نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائیوں کے نقصان سے انہیں خوش ہو جائے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائیوں کے نقصان میں شریک ہوتا ہے، ان کے تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد. مسلمانوں کی مثال ایک باڈی کی مثال ہے، ایک جسم کی مثال ہے. ہمیں اگر کسی باڈی میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا پورا بدن تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہی کیفیت ایک مسلمان کی ہونی چاہیے. اور چونکہ سماج میں لوگ رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو مسائل اگر پیدا ہو جائے تو ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، افساد کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے دونوں بھائی کے درمیان اگر اس اختلاف ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے تو تم ان دونوں کو ملاؤ، ان دونوں کے درمیان تم ملاپ کراؤ، تم صلح اور آشتی کا راستہ اختیار کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائی، بہت بڑا کار خیر ہے، اور اتنا بڑا کار خیر ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح و آشتی کے عمل کو خیر کہا. وہ صلح و خیر کہ یہ صلح کا عمل، ملاپ کرانے کا عمل، ملانے کا یہ عمل، یہ بہت بڑا کار خیر ہے. اور اتنا بڑا کار خیر ہے کہ نماز روزے سے بھی بڑھ کر کے اس کا مقام ہے. اللہ اکبر. اگر ہم ایک صف میں بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے، اگر ہمارے دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، دوریاں ہے دلوں میں، تو یہ پیر سٹا کر کے کیا فائدہ؟ اگر دلوں میں محبت نہیں ہے، ہمارے دل اگر ایک نہیں ہے، سماج اگر ایک باڈی کی طرح نہیں ہے، تو پیر میں پیر ملا کر کے کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، دلوں کو قریب کیجیے، دلوں کو صاف کیجیے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلی اصلاح ذات البین. ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو روزے سے، نماز سے اور صدقات سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، اب ضرور بتلائیے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اصلاح ذات البین، دو آدمی کے درمیان جب اختلاف ہو جائے، جب دوریاں پیدا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو تم کیا کرو؟ ان دونوں کے درمیان صلح کرا لو. اور یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر اس صلح کرنے کے لیے، آپس میں دونوں کو ملانے کے لیے، جس طریقے سے دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں آپ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر دونوں کے درمیان ملانے کے لیے تمہیں اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو تمہیں اس کی اجازت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس،
فینمی خیرا او یقول خیرا، کہ وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے، وہ جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرتا ہے، اور اس صلح کے چکر میں اگر صلح کرنے کے خاطر اگر وہ جھوٹ کا بھی سہارا لے تو جھوٹ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اجتماعیت کی اہمیت کے پیش نظر اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے شریعت نے کہا کہ اگر تمہیں جھوٹ کا بھی سہارا لینے پڑے تو جاؤ، دو آدمی کے درمیان اگر ملانے کے لیے تمہیں اگر جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑے تو تم دے لو۔ اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اجتماعیت کی کتنی اہمیت ہے، دو بھائیوں کے آپس میں ملنے کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک سماج اور معاشرے کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ شریعت نے یہ بتایا کہ اگر ایک آدمی کو دو آدمی کے درمیان اگر ملانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور اس آدمی کو جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ نہیں سر کذاب، بخاری شریف کی روایت ہے، 2691 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ آدمی کو جھوٹا نہیں کہلایا جائے گا، جھوٹا نہیں کہا جائے گا جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے، لوگوں کو ملاتا ہے۔ فینمی خیرا، اور اس کے چکر میں وہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات کہے، اور یقول خیرا، یا خیر اور اچھی بات کہہ کر کے اس دونوں کے درمیان ملا دے۔ مثال کے طور پر جیسے دو آدمی کے درمیان جب تفرقہ کرتے ہیں، ملا دوری پیدا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بیچ والا آدمی جا کے کیا کرتا ہے؟ جھوٹی بات کہتا ہے کہ فلاں تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا ہے، تمہارے بارے میں وہ ایسا کہہ رہا تھا، اس طرح کی باتیں تمہارے خلاف کہہ رہا تھا، تو اس کو بھڑکاتا ہے۔ پھر وہی آدمی جا کر کے اس کے پاس جا کر کے اس کے خلاف بھڑکاتا ہے، تب نہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہیں پر اگر ایک آدمی جا کر کے اس طریقے سے جھوٹ بولے کہ تمہارے بارے میں تو بہت تعریف کر رہا ہے، تم کو وہ تو پچھتا رہا ہے تمہارے ساتھ بات نہ کر کے، تم سے جو بات چیت چھوٹ گئی ہے یا تمہارے درمیان جو بات چیت بند ہے اس پر ان کو بہت افسوس ہے، وہ پچھتا رہا ہے، کیوں آپ بات نہیں کرتے؟ چلیے آپ ان سے بات کیجیے، اور وہی بات جا کر کے ان کے پاس بھی کہے کہ دیکھو وہ بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ کے ساتھ جو بات چیت بند ہے ان کو بھی افسوس ہے، پچھتاوا ہے، اس لیے ان دوریوں کو ختم کیجیے۔ وہ بھی بات کرنا آپ سے چاہتے ہیں، آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ چلیے آپ بات کیجیے۔ چنانچہ اس طریقے سے جب اچھی بات کہیں گے تو ان کے دل میں بات پیدا ہوگی، ارے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے اگر ایک فرد صالح اگر اس طرح سے کام کرتا ہے میرے بھائیوں تو یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے حدیث سنی کہ روز نماز سے بھی بڑھ کر کے یہ مقام والا عمل ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی محبوب عمل ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ اولا ادلک علی صدقۃ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ اے ابو ایوب الانصاری کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے؟ تو حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ کل انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا، کہ لوگوں کے درمیان تم صلح کا کام کرو، ملانے کا کام کرو، جب لوگ بغض و حسد کے شکار ہو جائے، دلوں کے اندر بغض و حسد پیدا ہو جائے، آپس میں اختلافات ہو جائے، دوریاں پیدا ہو جائے، تو تم ان دونوں کے درمیان ملانے کی کوشش کرنا، اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اس کو بہت پسند کرتے ہیں، تو یہ عمل ہونا چاہیے۔ بلکہ میرے بھائیوں آپ یہ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ نے قانون بتایا کہ جس سماج کے اندر مسلح ہوں گے، اصلاح کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے اعمال کو درست کرنے والے ہوں گے، صلح اور آشتی کرنے والے ہوں گے، اس گاؤں کے اندر، اس سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب کبھی بھی نازل نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ گاؤں
وہ سماج اور وہ معاشرہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا میرے بھائیوں جس سماج کے اندر ایسے لوگ پائے جائیں گے جو اصلاح کریں گے، لوگوں کو ملانے کا کام کریں گے، دو دل جو الگ ہو گئے ہیں دلوں کو جوڑنے کا کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 117 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ رب العالمین ایسے گاؤں کو ظلمن ہلاک نہیں کریں گے، ایسے گاؤں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا جس گاؤں میں کون ہوں گے؟ مصلحین ہوں گے، اصلاح کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والے ہوں گے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ حل کرنے والے ہوں گے۔ اور یہی نہیں، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر ایک نیک آدمی ہے اور ایک مصلح ہے جو اصلاح کرتا ہے، لوگوں کے معاملات کو حل کرتا ہے، ان کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، ان کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، وہ 1000 نیک آدمی سے بہتر ہے۔ مصلح واحد خیر من 1000 صالح، کہ اگر کسی سماج کے اندر ایک مصلح بھی موجود ہے تو وہ 1000 عابد سے، 1000 نیک آدمی سے بہتر ہے۔ نیک آدمی کیا کرتا ہے؟ نیک کام کرتا ہے، اپنے آپ کو عذاب سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ صرف نیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مصلح ہے جو اصلاح کا کام کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، کتاب و سنت کی طرف وہ بلاتا ہے تو وہ پوری امت کو بچاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایک مصلح 1000 عابد اور نیک اور صالح سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت کرنے والا نیک آدمی صرف اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اصلاح کرنے والا پورے سماج کو بچاتا ہے، پورے معاشرہ کو برائیوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی دعوت دیتا ہے اور جہنم کے عذاب سے پورے سماج کو بچانے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کی بات ہے میرے بھائیوں، چاہے وہ 2 بھائیوں کے درمیان ہو، 2 جماعت کے درمیان ہو، 2 سماج کے درمیان ہو، میاں اور بیوی کے درمیان ہو، جس طرح کے بھی اختلافات ہیں، ہمیں ایمان کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے اور قرآن کریم کے ان تعلیمات کے حوالے سے ان تمام اختلافات کو ختم کر کے ہمیں اپنے تعلقات کو خوشگوار کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا، کہ اے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے واسطے سب کے سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں میرے بھائیوں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 114 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، خفیہ طور پر منافقین کی طرف یہ اشارہ ہے آیت کریمہ کے اندر کہ یہ جو منافقین آپس میں خفیہ طور پر مشورے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، سماج میں آگ لگانے کے لیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بانٹنے کے لیے یہ جو کوشش کرتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، مگر ایک جو صدقہ و خیرات کا حکم دے، اور معروف، یا معروف اور بھلائی کا حکم دے۔ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ خیر و بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو مسلمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو لڑاتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف کراتا ہے، لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوریوں کو دور کرتا ہے،
اور آپس کے اختلافات کو ختم کر کے خوشگوار تعلقات قائم کرتے ہیں، وَأَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اصلاح کرے، لوگوں کے معاملات کو صحیح کرے۔ اگر یہ عمل کرتا ہے کوئی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر اگر اس طرح کا کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے کل قیامت کے دن بہترین اجر و ثواب سے نوازیں گے، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہمارے دلوں کے درمیان جو دوریاں ہیں، جو کینہ اور کپٹ سے بھرا ہوا ہے میرے بھائیوں، ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اس کا علاج کے لیے جیسا کہ آپ نے سنا کہ انسان ایک تو کوشش کرے، یا خود بھی اگر کسی انسان کو احساس ہو جائے تو وہ کیا کرے، سلام کے ذریعے سے آغاز کر دے، السلام علیکم، اور آپ اس کے بعد پھر آپ اس سے بات چیت شروع کر دیجیے۔ آج تو واٹس ایپ پہ بھی اس کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اگر کسی بھائی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس کے ذریعے سے بھی، آپ میسج کے ذریعے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے درمیان جو کچھ بھی دوریاں ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ سلام یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دلوں کو صاف کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى اذا تحاببتم حتى تحابوا، کیا لوگوں تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مسلمان نہ بن جاؤ، ایمان نہ لے کر جاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں تم محبت نہ کرو، آپس میں تم الفت اور محبت کے ساتھ نہ رہو، ایک بن کر کے نہ رہو، اجتماعیت کی زندگی نہ بسر کرو، معاشرے کے اندر الفت اور محبت نہ ہو، تب تک کہ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، تم ایک دوسرے کو چاہنے لگو گے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ کہا افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو تم عام کرو، سلام کو تم لازم پکڑ لو، ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ تم سلام کیا کرو، تمہارے دلوں کے اندر جو بغض ہے، حسد ہے، جو بیماریاں ہیں، اللہ رب العالمین اس سلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں کو صاف کر دے گا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری حدیث ایک ہے، ہماری منزل بھی ایک ہے میرے بھائیوں، تو ہم کیوں آپس میں بڑھ جاتے ہیں، کیوں آپس میں ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں، آج سماج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج آپ دیکھیے یہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہر قریہ قریہ کا یہ معاملہ ہے کہ آج لوگ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایک نہیں ہے، ایک صف میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی وہ ایک نہیں ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے اور دلوں کو پاک اور صاف کیا جائے اور ایمان کی زندگی کی توفیق اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں اور یہ دنیا ایک محدود زندگی ہے، ایک معینہ مدت کے لیے ہم سب یہاں ہیں، اور پھر یہ معینہ مدت گزرتے ہی ہمیں ایک نہ ایک دن آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت دن کی زندگی نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اچھا عمل کریں، نیک عمل کریں، اور آخرت کی یہ کھیتی ہے، ہم یہاں جتنا بہتر عمل کریں گے، جتنا اچھا عمل کریں گے، اسی کے مطابق اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارا مقام اور مرتبہ طے کرے گا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو بغض اور حسد ہے یا اللہ تو اس کا خاتمہ کر دے، اور ہمارے دلوں کے اندر تو الفت و محبت کو پیدا کر دے اور ہمیں ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وتم وأكبر.